ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ ہندوستان میں دستیاب ہوگا ایک اور ویکسین، ڈی سی جی آئی نے روس کے سپوتنک وی ویکسین کو دی منظوری۔ مرکزی الیکشن کمشنر کی حیثیت سے سشیل چندرا مقرر، سی ای سی کی حیثیت سے آج حاصل کریں گے جائزہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا 4 روزہ دورہ پر دہلی آمد، جین ویسلے آج وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ جے شنکر سے کریں گے ملاقات۔ تلگو ریاستوں میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اگادی تہوار، صدر جمہوریہ ہند، نائب صدر اور وزیر اعظم، ریاستی گورنر کے علاوہ چیف منسٹر نے دی مبارکباد۔ اور ماہ رمضان المبارک کا کل سے ہوگا آغاز، فرزندان توحید خصوصی عبادتوں کے لیے کر رہے ہیں تیاریاں۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو کاوشیں کرنی ضروری ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھیں، انفرادی صفائی کے اصول اپناتے ہوئے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہر اہل فرد کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ ہندوستان میں اسپوتنک ویکسین کے استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ ویکسین روس نے تیار کیا ہے۔ مرکز کے ماہرین کے کمیٹی نے ہنگامی حالات میں اس ویکسین کے استعمال کے لیے مرکز سے سفارش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کو جلد تیار کر کے استعمال میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ ڈی جی سی آئی سے منظوری ملنے پر ملک کے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا، آکسفورڈ آسٹرازینیکا کووڈ شیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسین کو منظوری ملنے کے بعد اسپوتنک تیسرا ٹیکہ ہے۔ ڈاکٹر ریڈیز لیبارٹریز نے روس کے RDIF کی جانب سے تیار کردہ اس ٹیکے کو ہندوستان میں تیار کرنے اور فروخت کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا ہے۔ اسی طرح اس ادارے کی جانب سے اسپوتنک ٹیکے کے استعمال کے لیے ہندوستان میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے کلینکل ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مرکزی الیکشن کمشنر کی حیثیت سے سشیل چندرا کو مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا کی میعاد مکمل ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر مرکزی حکومت نے فی الحال مرکزی الیکشن کمیشن میں کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے سنیل چندرا کو نئے CEC کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ سنیل چندرا آج چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح وہ اس عہدے پر آئندہ سال 14 مئی تک برقرار رہیں گے۔ واضح رہے کہ ہمیشہ سے یہی روایت رہی ہے کہ الیکشن کمیشن میں خدمات انجام دینے والے سینئر کمشنرز کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سنیل چندرا کی قیادت میں آنے والے دنوں میں گوا، منی پور، اتراکھنڈ، پنجاب اور اتر پردیش اسمبلی کے لیے انتخابات ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ جین ویسلے ٹرائن دہلی پہنچ گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے 4 روزہ ہندوستان کے دورے کے دوران ٹرائن وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ ٹرائن آج ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ دہلی ہائی کورٹ نے کانگریس کی صدر سونیا گاندھی اور ان کے فرزند راہل گاندھی اور دیگر کو نیشنل ہیرالڈ کیس میں BJP کے رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی کی جانب سے دائر کردہ درخواست کا جواب دینے کے لیے مزید وقت دیا ہے۔ عدالت نے 18 مئی تک جواب دینے کی ہدایت دی ہے، تاہم کانگریس رہنماؤں کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے دعویٰ کیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان کا دفتر کام نہیں کر رہا ہے، جس کے پیش نظر عدالت نے 18 مئی تک کا وقت دیا ہے۔ واضح رہے کہ سبرامنیم سوامی نے اس سے قبل الزام لگایا تھا کہ نیشنل ہیرالڈ کی جانب سے کانگریس کو 90.25 کروڑ وصول کرنے کے لیے ینگ انڈین پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے ایک مجرمانہ سازش کی گئی تھی۔ سوامی نے دہلی کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ عدالت میں سونیا اور راہل سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ریاستی گورنر تملسائی سوندر راجن نے ریاست میں روز بروز بڑھتے ہوئے کورونا کے کیسز کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ گورنر نے اس موقع پر ریڈ زونز میں لوگوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ اسی طرح انہوں نے ہوم آئسولیشن میں موجود افراد کی خصوصی دیکھ بھال پر توجہ دینے کی تجویز پیش کی۔
ریاستی گورنر نے اس موقع پر مہاراشٹر کے سرحدی اضلاع میں کورونا کے پھیلاؤ کے بارے میں دریافت کیا۔ اسی طرح انہوں نے ویکسین کے اسٹاک اور آئندہ ضروریات کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ تلنگانہ بھر میں آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اگادی تہوار منایا جا رہا ہے۔ اگادی تہوار سے تیلگو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تہوار کے موقع پر لوگ مندروں میں خصوصی پوجا کرنے کے علاوہ ملک کی ترقی اور امن و امان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہندوستان کو تہواروں کا ملک کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں تقریباً ہر مہینے ایک بڑا تہوار ہوتا ہے۔ ان تہواروں میں سے ایک اگادی یا گڑی پاڑوا ہے۔ ہندوستانی فلسفے میں اگادی کا تہوار خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے افسانوی اور قدرتی مظاہر کی نمائندگی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن لارڈ برہما نے کائنات کی تخلیق کی۔ اسی طرح اگادی تہوار روایتی نئے سال کے آغاز کے موقع پر منائے جاتے ہیں اور ہمارے ملک کی معاشرتی ثقافت اور مستحکم وراثت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لوگ یہ تہوار اگادی اور کرناٹک میں یوگادی کے نام سے مناتے ہیں۔ مہاراشٹر میں اس تہوار کو گڑی پاڑوا اور تمل ناڈو میں پونگل کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح کیرلا میں اس تہوار کو ویشو اور پنجاب میں بیساکھی کے نام سے مناتے ہیں۔ اوڈیشہ میں یہ پن سنکرانتی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں پوئلا بوئسکھ اور آسام میں بوہاگ بیہو نئے سال کی آمد کی علامت ہے۔ اگادی تہوار سے تیلگو سال نو کا آغاز ہوتا ہے۔ تیلگو سال نو اگادی کا تہوار تلنگانہ میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تیلگو عوام نے اس تہوار کے موقع پر رنگ برنگے لباس پہن کر مندروں میں خصوصی پوجا کی۔ گھروں کے دروازوں کو آم کے پتوں اور پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کے پھول، گڑ، کالی مرچ یا ہری مرچ، نمک، املی کا کھٹا اور کیری کے چھوٹے ٹکڑوں سے تیار کردہ خصوصی لازمہ پچھڑی بنائی گئی۔ پچھڑی اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ زندگی مختلف تجربات کا مجموعہ ہے جس میں سکھ، دکھ، راحت اور مصیبت کو یکسانیت اور مساویانہ اہمیت کے ساتھ قبول کیا جانا چاہیے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ رویت ہلال کمیٹی، امارت شریعہ ہند اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے علاوہ مجلس علماء دکن نے اعلان کیا ہے کہ 14 اپریل بروز چہارشنبہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی اور اسی اعتبار سے تراویح وغیرہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ امارت شریعہ ہند کی جانب سے 12 اپریل کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن ملک میں کہیں پر بھی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آنے کی تصدیق کی گئی۔ وہیں دوسری جانب سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے اعلان کے ساتھ ہی فرزندان توحید میں مسرت کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح اور روزے کے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @ڈی ڈی یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں دستیاب ہوگا ایک اور ویکسین، ڈی سی جی آئی نے روس کے اسپوتنک وی ویکسین کو دی منظوری۔ مرکزی الیکشن کمشنر کی حیثیت سے سشیل چندرا مقرر، سی ای سی کی حیثیت سے آج حاصل کریں گے جائزہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا 4 روزہ دورہ پر دہلی آمد، جین ویسلے آج وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ جے شنکر سے کریں گے ملاقات۔ تیلگو ریاستوں میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اگادی تہوار۔ صدر جمہوریہ ہند، نائب صدر اور وزیر اعظم، ریاستی گورنر کے علاوہ چیف منسٹر نے دی مبارکباد۔ اور ماہ رمضان المبارک کا کل سے ہوگا آغاز، فرزندان توحید خصوصی عبادتوں کے لیے کر رہے ہیں تیاریاں۔